ایک آواز آئی جو خود کو جم صدا کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ہم وہی تھے کہ جس نے تم کو اس قدر نعمتیں دی تھیں، شکر گزار تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شکر گزار نہیں تھی، لیکن خود کا غرور یاد ہے تمہیں؟ اور جب بھی زندگی میں کامیاب ہو جاتی تو سمجھتی تھی کہ خود کی جانب سے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں صرف روئے جا رہی تھی، اب میں بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اس قدر مارا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں پر نیل کے نشان پڑ گئے۔ جب وہ مار رہے تھے تو میں خود کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے لا رہی تھی، اور وہ تمام مارے میرے سر پر لگنے کی بجائے میرے ہاتھوں پر لگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ میں کبھی کبھی اذان ہوتی تھی اور نماز نہیں پڑھتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ 4 عربی کے کلموں کی کیا ضرورت ہے۔ اگر میری نماز سے کوئی اتفاق پیش آنا ہے تو بہتر ہے کہ پیش نہ آئے۔ ہمیشہ صرف میں تھی، لیکن اس لمحے مجھے سمجھ میں آیا کہ آخری راستے پر ہوں۔ میں اس کھائی میں گرنے سے خوفزدہ تھی۔ میں خدا پر یقین رکھتی تھی کہ اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن میری زندگی میری خود کی زندگی ہے۔ میری زندگی سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ خود سے کہتی تھی کہ نماز پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لوں، یہ میری زندگی کو زیادہ سنوارے گی۔ اسی لمحے میں نے ایک اور منظر دیکھا، اور اس میں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری زندگی کو بار بار تمہیں بخشا۔ مجھے وہاں پر آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں زمینی نہیں تھیں، کسی خاص شخص کی آواز نہیں تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ ایک بار پہلے بھی تم بخشی گئی ہو، زندگی میں واپس لوٹ گئی تھی۔ اب ایک اور منظر میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے وہ منظر دکھایا گیا کہ ہم نے تم کو تمہارے شوہر کے لیے بخشا ہے۔ اگر تم دنیا میں واپس جا رہی ہو تو تمہارے شوہر کی وجہ سے جا رہی ہو۔ میں اپنے تمام وجود کے ساتھ عذاب میں مبتلا تھی۔ مجھے اس وقت تک بہت ساری چیزیں نہیں معلوم تھیں، اور آج میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ چاہتی ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے لیے بخشا، اور وہ عذاب کرنے والے واپس چلے گئے۔ جب وہ مجھے عذاب دے رہے تھے تو میں نے انہیں چند مرتبہ امام حسین کا نام لے کر قسمیں دیں تو وہ لوگ رک گئے، لیکن اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے کہ ان کے دیکھنے سے میں کئی بار زندہ ہوئی اور کئی بار مری۔ وہ لوگ مجھ سے دور ہو گئے اور پھر سب جگہ سفید ہو گیا۔ وہ کھائی اور اس میں گرنا ختم ہو گیا۔ ایک فضا تھی کہ جس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا وقت وہاں پر رہی، لیکن میں نے اپنی زندگی کی ابتدا سے کہ جب سے دنیا میں آئی تھی اس وقت سے لے کر اسپتال کے بیڈ تک سب کچھ میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے تمام غلط کاموں کو دیکھا۔ میرے اچھے کاموں کی نسبت میرے برے کام بہت زیادہ تھے، لیکن میری زندگی میں اس طرح حق الناس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر، اپنی بیٹی اور اپنے والد کی وجہ سے مرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جو مناظر میں نے وہاں دیکھے، میں نے اس میں دیکھا کہ میں نے ان تینوں کو ہی زیادہ ستایا ہے۔ ایک وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے میں عذاب میں رہی، وہ یہ ہے کہ جب میری بیٹی دنیا میں آئی، میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں ہرگز خوش نہیں تھی، کیونکہ میرے امتحانات، میرے درس، میرے کام سب کچھ الٹ پلٹ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کو پالنے میں کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن ہمیشہ خدا کے سامنے شاکی تھی، اور وہ جملہ کہ جو میرے ذہن میں گزر رہے تھے میں ان کے لیے عذاب سہ رہی تھی۔ اور بعض اوقات میں اپنے والد کو، وہ کوئی کام کرتے تھے یا کوئی بات بولتے تھے تو میں ان کو کوئی خاص بات نہیں بولتی تھی، لیکن دل میں ہمیشہ ان سے ناراض تھی، ان کی مخالف تھی۔ میں ہمیشہ خدا سے کہتی تھی کیوں مجھے خلق کیا ہے، کیوں اس قدر مجھے اذیت اور مصیبت میں رکھا ہے۔
میں ہمیشہ خدا سے شاکی تھی، اے خدا تجھے مجھے خلق کرنے کا مقصد کیا تھا کہ میں یہاں پر آ کر تکلیفیں اٹھاؤں اور پھر مر جاؤں؟ میں ان تمام افکار، ان تمام فکروں کی وجہ سے عذاب سہ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رفتار بری تھی، بس میری فکر یہ تھی کہ میں دنیا میں کیوں آئی، تکلیفیں دینے کے لیے مجھے دنیا میں کیوں لایا گیا، اور یہی فکر میرے عذاب کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ میں اپنے والد کی بے احترامی نہیں کرتی تھی، لیکن ان سے بحث کرتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ واقعاً ان کا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے شوہر سے 11 سال کی زندگی میں ہمیشہ اپنے شوہر سے دور رہی، یعنی ان کا کام دوسرے شہر ہوا کرتا تھا اور وہ اس کام کی وجہ سے ہم سے دور رہتے تھے، اور یہ بات مجھے بہت اذیت کرتی تھی۔ وہ جب بھی آتے تھے تو میں ناراض ہو کر خدا حافظی کرتی تھی۔ اس وقت میری عمر بھی کم تھی اور اس قدر سمجھ بھی نہیں تھی۔ میں نے وہاں عالم برزخ میں دیکھا کہ جس زمانے میں وہ مشہد میں کام کرتے تھے، جب آئے اور میں نے ناراض ہو کر ان کو خدا حافظی کیا، تو جب وہ واپس مشہد جا رہے تھے تو بس میں وہ رو رہے تھے۔ میں نے عالم برزخ میں ان کا رونا دیکھا، لیکن دنیا میں میرے لیے اہم نہیں تھا، بلکہ میں خوش ہوتی تھی کہ میں نے اس کو تنگ کیا، اس کا حساب برابر کر دیا۔ اب میں عالم برزخ میں خود کی رفتار کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو مار ڈالوں۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتی تھی، اگر قرار یہی تھا کہ ہم دور رہیں ایک دوسرے سے، اس قدر میں اذیتیں سہوں، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم شادی نہیں کرتے۔ ہم نے شادی کیوں کی؟ اور وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ میں اپنی بیٹی اور ہمسر کے مناظر کی وجہ سے اس قدر دباؤ میں تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر ایک لمحے دیکھا کہ ایک موجود کے پیچھے ہوں، ایک موجود جو انسان نہیں تھی، لیکن وہ پہلی مخلوق کی طرح سے بڑی نہیں تھی، یہ چھوٹی تھی ان کے مقابلے میں، اور میں ان کے پر کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں انسان کی مانند تھی، لیکن جسم نہیں تھا۔ اس نے مجھے دریا کے ساحل پر پھینکا۔ میں ڈری نہیں، لیکن ہیجان زدہ ہو گئی۔ ساحل کی مٹی سونے کی طرح تھی، اور میں جس قدر چاہتی تھی کہ اس کو ہاتھ میں اٹھاؤں، مٹھی میں لوں، لیکن وہ میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پانی میں جاؤں، لیکن پانی پیچھے چلا جاتا تھا، یعنی سراب کی مانند تھا۔ ایسے تھا کہ جیسے میں وہاں پر گم ہو گئی ہوں۔ اس لمحے میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پکارا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے ان سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نجات دیں، اس بھٹکنے سے نجات دیں۔ اسی لمحے دیکھا میں نے کہ میں تلہ زینبیہ میں ہوں۔ میں وہاں پر کھڑی تھی، لیکن وہاں بھی بھٹکی ہوئی حالت میں تھی۔ وہاں پر بہت سارے انسان تھے۔ میں ایک خاص شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہاں پر بہت ساروں کو میں پہچانتی تھی، لیکن نہیں پہچانتی تھی۔ وہاں پر میں نے سردار سلیمانی کو دیکھا۔ جب میں ان کے نزدیک گئی تو ان سے کہا کہ آپ نے قول دیا تھا کہ ہماری زندگی اس طرح کی نہ ہو، اور جب سردار نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا، رانا میری بیٹی، یہ راستہ جو تم نے طے کیا ہے غلط تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام ہم کو چاہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کو چاہتی تھی، لیکن نہیں جا سکتی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، نہیں، غلطی نہیں کرو، جو راستے پر چلی تھی غلط تھا، تم اس کے راستے پر لوٹ جاؤ، میں وعدہ دیتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جو امام حسین علیہ السلام کے سفرے پر بیٹھا ہو، ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب کام کے سلسلے میں میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ کربلا چلنے کو کہا تو میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ میں کیوں ایسی جگہ پر جاؤں کہ جہاں پر امکانات نہیں ہیں۔ 20 میٹر کے ایک کمرے میں نے اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کی تھی، لیکن یہ بات میرے دل میں تھی۔
میرے دوست احباب مجھ سے کہتے تھے اگر ہم تمہاری جگہ پر ہوتے تو ایسے شخص سے طلاق لے لیتے۔